اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے صدقے کے فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت سود کی حرمت اور سود کی مذمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ صدقہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب ہے اور سود اللہ کے نزدیک انتہائی مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ صدقے کے عمل کو اپنانا چاہیے اور سود جیسے لعنت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگلی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے سود خور کے لیے 5 قسم کی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ جو دنیا کے اندر سود کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں، ان کے لیے 5 قسم کی سزائیں ہیں۔ پہلی سزا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی سود کا مال استعمال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کل یہ اپنے قبروں سے اس طرح اٹھیں گے کہ جیسا وہ آدمی جس کو جنات اور شیطان نے لپٹ کر بدحواس بنا دیا ہو۔ اگر کسی کے جسم کے اندر جن داخل ہو جائے تو اس آدمی کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہے، بے وقوفانہ حرکتیں کرتا ہے، بدحواس اور خبتی بن جاتا ہے۔ تو جو دنیا کے اندر سود کرتا ہے، جب قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو وہ بھی اسی طرح ہوگا۔ دوسری سزا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائے گا، اس کی مال کے اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ اور جو آدمی سود کرے گا، حقیقت کے اندر اس کا مال گھٹتا چلا جائے گا، اس میں مال کے اندر سکون نہیں ہوگا، اس مال سے عزت نہیں ملے گی، اور اس آدمی پر اس عمل کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ تیسری سزا جو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، سود خوروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو لوگ سود کرتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا، اور جس کے ساتھ اللہ لڑے وہ اللہ کا مقابلہ کیا کر سکتا ہے؟ رسول کا مقابلہ بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو یہ ایک عظیم قسم کی سزا ہے۔ اور چوتھی سزا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب تک جتنا سود کیا ہے ناواقفی کی وجہ سے، اب سود کو چھوڑ دو۔ اگر نہیں چھوڑو گے اور حلال سمجھو گے تو دین اسلام اور ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ اور 5ویں سزا جو اللہ نے ذکر فرمائی وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو بندہ سود کو سود کرتا ہے سمجھنے کے باوجود اور سود کو حلال سمجھتا ہے، تو ایسا آدمی کافر بن گیا اور کافر ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلیں گے۔
تو 5 قسم کی وعیدیں اور 5 قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے سود خور کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سود جیسی لعنت سے خود بھی بچیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائیں۔ آج ہمارے سارا ملک اور سب مسلمان اس لیے پریشان ہیں کہ ہم سود کی لعنت کے اندر پھنسے ہوئے، ہمارا سارا کاروبار سود سے چل رہا ہے اور سود کو وہ حلال سمجھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم خود بھی سود سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ اللہ کے رسول نے اس آدمی پر لعنت بھیجی ہے جو سود کھاتا ہے یا دوسروں کو کھلاتا ہے، یا جب سودی معاملہ ہو رہا ہو تو اس معاملے کے اندر بیٹھتا ہے جو لکھائی ہو رہی ہے، یا وہ لکھتا ہے۔ تو کسی قسم سودی کاروبار کے اندر چوکیداری کرنا، ان کے ساتھ بینک وغیرہ میں کام کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لعنت کا سبب ہے۔ ان ملعون کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود عام ہو چکا ہے، سود کو اب گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ سود کا 1 روپیہ کھانا ایسا ہے جیسے اپنے حقیقی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنا۔ تو کون اپنے ماں کے ساتھ نعوذ باللہ جس سے پیدا ہوئی حرکت کر سکتا ہے؟ 1 روپیہ کھانا ہو، پھر جو لاکھوں کروڑوں کھا رہے ہیں تو وہ کیسے عزت سے جی سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا، الذین یأکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود۔ سود تو کھایا نہیں جاتا، پیسہ تو کھایا نہیں جاتا، یعنی استعمال کرتے ہیں۔ لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی، یتخبطہ الشیطان، کہ شیطان نے اسے بدحواس بنا دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو، من المس سے لپٹ کر۔ ذالک، یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کہ ان لوگوں نے کہا کہ خرید اور فروخت، سوداگری یہ سود کی طرح ہے، دونوں ایک طرح کی چیزیں ہیں۔ اصل میں عبارت تو یہ ہونی چاہیے تھی، إِنَّمَا الرِّبَاءُ مِثْلُ الرِّبَا، سود خرید اور فروخت کی طرح ہے، یعنی خرید و فروخت انسان کرتا ہے تو اسے فائدہ ملتا ہے، تو سود بھی اسی طرح 100 روپے انسان دے دیتا ہے، 150 روپے سے مل جاتا ہے۔ نفی کے اندر مبالغہ ہے۔ وہ لوگ دلیل یہ پیش کرتے ہیں جیسے ہم کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، اس میں کچھ پیسے ہمیں نفع میں بچ جاتے ہیں، تو ایسے ہم سود پر پیسے دیتے اور ہمیں کچھ پیسہ نفع کے اندر بچ جاتے ہیں۔ تو اس کا الزامی جواب یہ ہے، پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ کتا بھی جانور ہے اور بکری بھی جانور ہے، پھر بکری کو کیوں کھاتے ہو اور کتے کو کیوں نہیں کھاتے؟ یا یوں مثال ہے، اگر ایسا کوئی آپ سے کہے کہ سود اور خرید و فروخت ایک جیسا ہے، تو پھر ان سے کہے کہ بیوی بھی عورت ہے اور ماں بھی عورت ہے، تو بیوی کے ساتھ جو تم ملتے ہو اسی طرح تم اپنی ماں کے ساتھ مل سکتے ہو؟ نہیں، ماں سے کوئی پیدا اٹھا نہیں سکتا، حرام ہے اس سے اپنے خواہش پورا کرنا۔ تو اسی طرح جس طرح اپنی ماں کو استعمال کرنا حرام ہے، کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح سود کا مال کھانا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ تو فرمایا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو، خرید و فروخت کو، اور سود کو حرام کیا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس پہنچ جائے نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پتہ نہیں تھا، اللہ کا حکم اسے پہنچا، مسئلہ اس میں سمجھ میں آیا، فَانْتَهَا، بس وہ آدمی رک گیا۔ اب سود کرنے سے وہ آدمی رک گیا کہ آج کے بعد سود نہیں کروں گا۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے ہے جو ہو چکا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو اس نے 1,00,000 روپے دیے ہیں کہ 1,00,000 کے بدلے میں یہ مجھے 1.5 لاکھ روپے قسطوں پر دے گا، 5,000 روپے۔ جب اس کو مسئلہ پہنچ گیا یہ سود ہے،
تو اب اس کے لیے اپنا اصل رأس المال جو ہے، لاکھ روپے جو اس نے دیے ہیں، وہ تو لینا اس کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ اس کا حق ہے، لیکن یہ اوپر جو 50,000 لے رہا ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اصل مال لے سکتا ہے، اوپر نفع اس پر نہیں لے سکتا۔ تو ہم جو بھی کاروبار کریں، ہم علماء مفتیان اکرام سے پوچھیں۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک درس میں بیٹھتا تھا تو کہتا یہ کاروبار تو ہم کر رہے ہیں مگر آج ذہن میں تھوڑا سے اشکال آیا، تو میں نے کہا مسئلہ پوچھو۔ دونوں آ گئے تو میں نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا یہ آدمی مجھے 50-60 ہزار روپے دے دیتا ہے، میں مال خرید لیتا ہوں اپنے لیے، پھر قسطوں پر اسے 70 75 یا 80 ہزار روپے دیتا ہوں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے، محراب بھی بنا ہوا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتا ہے، تو مجھے کہنے لگا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ کاروبار ہے اور میں 60 سال سے کر رہا ہوں، 5 وقت کا نمازی ہو، مسائل کا مجھے بھی پتہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے داڑھی سفید کی ہے لیکن یہ دھوپ کے اندر سفید کیا ہے، پیسہ نوٹ کمانے کے لیے سفید کیا ہے، دین کے لیے تم نے سفید نہیں کیا۔ تو آج چچا جان ناراض نہ ہو، جتنا تم نے اس قسم کا کاروبار کیا ہے سب سود کیا ہے اور سب حرام کیا ہے۔ چچا غصہ ہو گئے، یہ کیسا سود ہے؟ میں نے کہا سود ہے، اور سود کا 1 روپیہ کھاؤ گے تو ایسا ہے جیسے اپنے ماں کے ساتھ 36 بار ملنا۔ تو پھر وہ غصہ ہو کر چلے گئے۔ کل پھر اگلے دن پھر آئے اور پھر کہا معذرت کرتے آپ سے، ورنہ آج تک تو ہم سود کے اندر ڈوبے رہے، اپنے آپ کو دیندار اور سمجھدار سمجھتے رہے کہ یہ کاروبار ہے۔ تو اس لیے میرا دوستو، ہم جو بھی معاملہ کریں پہلے مسئلہ پوچھیں، اور مسئلہ پوچھ کر جب ہم کام کریں گے شرع کے موافق، اللہ کے قانون کے موافق ہوگا، اللہ کی مدد ہمارے کاروبار ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، نبی کا طریقہ ہوگا تو ہمارے کاروبار کے اندر برکتیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو لوٹا، یعنی ایک آدمی کے پاس سود کے حرمت کا حکم پہنچا، وہ سمجھ گیا، اس کے بعد بھی وہ سود کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سود کو حلال بھی سمجھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی سود کو حلال سمجھنے کی وجہ سے بندہ دین اسلام اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو۔ بظاہر تو ہم 100 روپے دے کر اس کے جگہ 200 روپے لے لیتے ہیں، بظاہر تو پیسہ بڑھ جاتا ہے، اور جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں 100 میں سے ہم نے 50 روپے دے دیے تو بظاہر 50 روپے کم ہو گئے، لیکن اللہ اس کے برعکس فرما رہے ہیں کہ صدقہ دو گے تو بڑھے گا اور سود کرو گے تو گھٹے گا۔ اب ہم اپنی عقل کے اعتبار سے نہ سوچیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو گھٹاتا ہے۔ بظاہر تو بڑھتا ہوا سود کے اندر نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر مال گھٹتا ہے، برکتیں اس سے اڑ جاتی ہے، اور صدقے میں بظاہر مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس صدقہ کرنے والے پر برکتیں برستی ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ کریم پسند نہیں فرماتے ہر ناشکرہ کو، گناہگار کو۔ اللہ نے مال دیا، اس مال کا شکریہ یہ تھا کہ ہم اس مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے، اگر خرچ نہیں کرتے کنجوس ہے، چلو کسی کو قرض دے دیتے، ایک ضرورت مند کا ضرورت تو پورا ہو جاتا، اللہ اس سے بھی راضی ہو جاتا، لیکن نہ تو لوگوں پر خرچ کرتے ہیں نہ قرض دیتے، اور اس کے ساتھ ضرورت مند اور حاجت مند کے ضرورت سے نفع اٹھاتے ہوئے اس کو 100 دے کر اس سے 200 لیتا ہے، تو یہ بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ جو اللہ نے نعمت دی تھی اس نے بڑی ناشکری کی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سود سے بچنے کی اور حلال طریقے سے کاروبار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
الذین یأکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں سود یعنی استعمال کرتے ہیں، لا یقومون کھڑے نہیں ہوں گے الا کما یقوم الذی مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی، یتخبطہ الشیطان کہ جنات نے اسے بدحواس کیا ہوں، من المس لپٹ کر، ذالک اس لیے بأنہم قالوا کہ ان لوگوں نے کہا، انما البیع یقیناً سودا کرنا، مثل الربا سود کی طرح ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور اللہ کریم نے حلال کیا ہے سودا کرنا، خرید اور فروخت کرنا، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حرام کیا ہے سود کو، فَمَنْ جَاءَهُ پس جس کے پاس پہنچے موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے پروردگار کی طرف سے، فانتہا پس وہ رک جائے، فلہو تو اس کے لئے ہے ما سلب جو ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ اور جو لوٹا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یمحق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ کریم سود کو، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور بڑھاتا ہے خیرات کو، واللہ لا يحب اور اللہ کریم پسند نہیں فرماتے کل کفار ہن لا شکر اثیم گناہگار کو۔ الحمد